10 کمپنیاں جو پچھلے چند سالوں سے دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ نیسلے جو کہ اپنی 8,500 سے زائد پروڈکٹس کو دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں بیچ رہا ہے۔ چاکلیٹ کی دنیا میں بہت بڑا نام، کٹ کیٹ، ایرو، ملکی بار، اور بیبی پروڈکٹس کے اندر ایک بہت بڑا نام۔ نہ صرف یہ، کاسمیٹکس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، لورل، گارنیئر، باڈی شاپ۔ نہ صرف یہ، مختلف فوڈ آئٹمز کے اندر پیپسیکو، چیٹوز، اوریو وغیرہ وغیرہ۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان جیسا ملک میں نل کے پانی کو بوتل میں ڈال کر پیک کر کے اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ اس سے آگے آ جاتا ہے لاکہیڈ مارٹن، جو کہ اسلحہ کی دنیا کا ایک بہت بڑا جائنٹ ہے، اور جس کا سالانہ جو ہے 1.7 ٹریلین جو ہے اس کا منافع ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی اسلحہ بنانے والی کمپنی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حکومت امریکہ کی ایک بہت بڑے ٹھیکیدار کمپنیوں میں اس کا شمار ہے، اور پینٹاگون سے 10% اپنا حصہ لیتا ہے ٹھیکے میں۔ جرمنی، انڈیا، اسرائیل اور اس کے علاوہ بہت ممالک کو یہ اسلحہ بیچنے والا جو ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان سے باہر بھی باقاعدہ طور پر اربوں ڈالر استعمال کرتے ہیں لابنگ کرنے کے لیے، اور پھر مارکیٹ میں سے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو انگیج کر کے تو اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹرنگ ایک ٹیکنالوجی کی دنیا کا بہت بڑا جائنٹ، مغرب کی دنیا میں سے 70% جو ہے یہ حاصل کرتا ہے، اور دنیا کی ٹیکنالوجی میں یہ 30% لیتا ہے۔ سونی، توشیبا، ڈیل، میکس، جتنی بھی پروڈکٹ یہ ہیں یہ کوانٹم کمپیوٹر کی ہیں۔ تائیوان بیسڈ کمپنی ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو مختلف سافٹ ویئر ہیں، مثلا فیس بک وغیرہ، ان کے ساتھ بھی کولابوریشن ہے، ڈیٹا بیسنگ میں، ڈیٹا کلیکشن میں، اور پھر اس کے بعد اس کے فردر جو آگے استعمالات ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ جی پی ایس سروسز میں اور اس طرح کی جو ہے نا سروسز میں اس کا بہت بڑا نام ہے۔ فیس بک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انبیو منشیات بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، امریکن بیسڈ ہے۔ 56% امریکنز اس کو استعمال کرتے ہیں، اور 88,000 پچھلے سال جو امریکن ایکسیسو یوز آف الکوہل کی وجہ سے جو مر گئے بیچارے۔ $3.5 بلین سالانہ اس کی آمدن ہے۔ بیئر کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، جتنے بڑے نام ہیں بیئر کے پروڈکٹ کے وہ سب انبیو کے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ 46% جو امریکہ کے اندر بیئر یوز ہوتا ہے وہ انبیو کا ہے۔ سٹیلا ہو، کورنو ہو، یا پھر اس کے علاوہ ہو، مثلا ماڈل گروپ ہے میکسیکو کے اندر، وہ بھی انبیو کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے یہ مارکیٹ سے لے رہا ہے۔ پی فائزر، جو کون نہیں جانتا اس نام کو، ایک بہت بڑا جائنٹ ہے فارما کی دنیا کا، 150 سے زائد ممالک میں اپنی ادویات بیچ رہا ہے۔ $40 بلین سالانہ جس کی آمدن ہے، امریکن بیسڈ کمپنی ہے، اور $1.12 ٹریلین سالانہ کما رہا ہے۔ ریسرچ بیس انسٹیٹیوٹس بنا رکھے ہیں جو کہ یہ ادویات پھر بنانے کے بعد صرف اپنے کمپنی کے منافع کے لیے جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچے جاتی ہیں۔ پرائس ہائکنگ میں بہت بڑا اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مطلب جتنی بھی اینٹی بائیوٹک اس طرح کی ادویات ہیں ان کی ہائکنگ ہیں اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نیشنل ہیلتھ سسٹم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، بلکہ ٹرمپ کے دور کے اندر جو نیشنل ہیلتھ جو پالیسی تھی وہ ایک بہت بڑا ایشو رہا۔ اس کے علاوہ مختلف باڈی پروڈکٹس، لوشنز اور اس طرح کی
ادویات کے اندر نہ صرف یہ بلکہ جانوروں کی ادویات کے اندر بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ پیئرسن ایجوکیشن جو ہے یہ جناب اپنا جو تعلیمی مواد ہے برطانیہ میں بیچتا ہے، نہ صرف برطانیہ بلکہ برطانیہ سے باہر 70 سے زائد ممالک میں یہ بیچ رہا ہے، اور برطانیہ سے 60% لیتا ہے حکومت سے، اور یہ جو نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب اس کی پروڈکٹ ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایجوکیشن سسٹم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ان میں اپنی جو ہے اپنا حصہ شامل لینے کے لیے نہ صرف یہ بلکہ ہوفنگسٹن پوسٹ کے مطابق پچھلے 13 سالوں کے اندر 800% سے زائد جو ہیں ان کی پروڈکٹس کی، ان کی کتابوں کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا سرمایے میں یہ بڑھوتی کرتے ہیں اپنے۔ اس کے بعد بینکنگ کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے ICBC بینکنگ سیکٹر، جو کہ روز مرہ کی اشیاء سے لے کر ملکی معاملات تک، ان کی پالیسیوں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ بینک آف امریکہ ایک بہت بڑا نام ہے، جس کی فردر بھی سبسڈری بینکس ہیں جو کہ مختلف ممالک میں بھی کام کر رہی ہیں۔ 21% ٹریلین جو ہے وہ یہ اپنا حصہ لیتے ہیں۔ بینک آف چائنا جس کے $3 ٹریلین سے زائد اثاثے ہیں، اسٹیٹ اونڈ بینک ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ایگریکلچرل بینک ہیں سیکٹر ہے، اس میں بھی یہ بینک کام کر رہے ہیں۔ مثلاً اب بینک آف چائنا کی جو سبسڈری برانچز ہیں وہ ترکی میں ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ٹرکش بینک ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا ہے جو کہ اسٹینڈرڈ بینک ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ سرمایہ پر اکٹھا کر رہے ہیں۔ مونٹیسو ایگریکلچر فارما کی دنیا کا بہت بڑا نام، بیج کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس کا شامل ہے۔ مکئی کی دنیا میں امریکہ کے اندر 80% اس کی مونوپلی ہے، ایک بہت بڑا امریکن جائنٹ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گلو، ٹوتھ پیسٹ، ایسپرین اور اس طرح کی چیزیں سب یہ بنا کے تو دنیا کے اندر بیچ کے سرمایہ بٹور رہا ہے، مونوپولسٹ کا ہے۔ نہ صرف یہ نیو فارما کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور بایوٹیک کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ باقی دنیا کے اندر بھی ایگریکلچر سورسز میں اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈزنی، تو یہ ان 10 ممالک میں سے دوسرے نمبر پر ہے جی، جو کہ سب سے زیادہ کما رہے ہیں۔ مارول اس کے علاوہ جو اسکرین پر نظر آتا وہ دوسرا، وہ بھی اس کا نام ہے۔ فلم کی دنیا کے اندر، تفریح کی دنیا میں کو 50% جو ہیں وہ ان کی اونڈ ہوتی ہیں فلمیں، ڈزنی، اسٹار وارز اور اس طرح کی مختلف جو سیریز وائز موویز ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ESPN اور اس طرح کے ٹی وی نیٹ ورکس کے اندر تقریباً 50% یا 100% اس کا حصہ ہے۔ اس سے بڑا نام الفابیٹ جو کہ پہلے نمبر پر ہے پچھلے چند سالوں سے، پہلے گوگل کے نام سے تھا، اب الفابیٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور گوگل کی 50% سے زائد جو ہے $1 بلین سالانہ جو اس کا بجٹ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً چند سالوں کے پہلے کے سارے جو ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور بہت بڑا ایک سرچ انجن ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ سرچ انجن، اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں، مثلاً اینڈرائڈ ہو گیا، مثلاً اس کا کروم ہو گئی، یوٹیوب ہو گئی۔ تو یہ جو نظر آنے والے ہیں یہ اس کے مالک ہیں، جنہوں نے رجسٹر الفابیٹ کے نام سے خود کو کروایا تھا، اور فردر سروسز میں بھی اب یہ آ چکے ہیں، مثلاً میپس ہو گئے، سیلف ڈرائیونگ کارز ہو گئیں، سیکرٹ کیمراز ہو گئے، ایسے اسپیکٹیکلز کہ جو انٹیلیجنس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔